بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج تراویح میں کیا پڑھا اس کے عنوان سے آج الحمدللہ 5ویں ہماری ویڈیو ہے، اور آج خلاصہ 5ویں پارہ کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تقریباً 4 پاروں کے خلاصے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو وہ سارے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اپنے لیے بھی دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی اسی طرح ہمت اور توفیق دے اور حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 5واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس سے ماقبل ربط، ہر ویڈیو کے اندر ماقبل پارے سے آپ کے سامنے ربط بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اور 5ویں پارے کی ابتدا ہی اسی بحث سے شروع کی، فرمایا کہ ان کے علاوہ جتنی خواتین ہیں ان سے نکاح جو ہے وہ حلال ہے، اور آگے فرمایا کہ ان سے نکاح کرو، لیکن نکاح کی قید بھی لگائی کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے، نہ کہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فوائد حاصل کرو ان کا حق مہر بھی ادا کر دو۔ اس کے بعد آگے متع کے بارے میں ذکر کیا۔ متع کس کو کہتے ہیں؟ ایک وقتی نکاح کو ایک ٹائم کے ساتھ کہ فلاں ٹائم تک نکاح مقرر کر لیا جاتا تھا اس کے دن، اور کچھ رقم کے عوض جو ہے وہ متع نکاح کر لیا جاتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چلتا رہا، اور اسلام کے اندر بھی کیونکہ حکم بتدریج آتے رہے، یکدم تمام حکم نہیں نافذ ہو گئے، تو اس وجہ سے شروع اسلام کے اندر بھی اس کا رواج تھا، ابتدائی اسلام کے اندر متع کا، لیکن بعد میں پھر اس متع کو حرام قرار دے دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں متع کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے متع کی اب اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور متع کرنا یہ حرام ہے۔ اس سے آگے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بتلائے اور کچھ ہدایات دی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہ فرما دیے کہ گھروں کے اندر جو قوام ہیں، جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ مرد کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی جماعت یا گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہاں انتشار پھیلنے کا زیادہ خوف ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سربراہ بھی بنا دیا، مرد کو گھر کا سربراہ بھی بنا دیا۔ اور اس کے بعد گھر کے اندر ظاہر بات ہے مرد ہے، اس کی بیوی ہے، بیوی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پھر بیوی کے حوالے سے مسئلوں کو ذکر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اور فرمایا کہ اگر کسی کی عورت بیوی سرکش ہے، بے روی کا شکار ہے، بات نہیں مانتی، تو اس کے 3 چیزیں اس کے ذکر فرما دیے کہ یہ 3 کام آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام کہ اس کو سمجھایا جائے، اور اس کے جو غلط بے روی میں چلی گئی ہے اس کے بارے میں اس کو اس کے منفی اثرات بتلا کے، منفی پہلو بتلا کے اس کو سمجھایا جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر عورت کے سمجھانے سے بھی کام نہ بنے تو دوسرا فرمایا کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، یعنی اس کو علیحدہ کر دو، علیحدہ کمرے میں یا علیحدہ اس کو سلاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن آگے فرمایا کہ اگر یہ تیسرا کام بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت کے اندر حد کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی بہت مار پٹائی کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں پر وحشیانہ تشدد کرتا ہے، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے حق، عدل اور مساوات کا ایک بے مثال دین ہے، اور ساری مخلوق کے درمیان میں عدل کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کافر کا بھی اس کو بھی حق غصب کیا جائے تو اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان ہو، یعنی کافروں کے حقوق کے بھی اسلام خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی بیوی عورت ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ بالکل حد پار کر چکی ہے، اس کی بھی اگر مار کٹائی ہے، اس کو تھوڑی تنبیہ کرنی ہے، تو وہ بھی ایک حد کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کی حد کی وہ بہت ساری تفسیر ہے، وہ لمبی ایک بحث ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو تمام نظام کو سدھارنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے تمام بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دی ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا جب فتح مکہ ہوا، اس وقت جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی جن کے پاس
خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ان سے چابیاں لے لی گئیں۔ اب بہت سارے مسلمان تھے اور بہت سارے صحابہ کرام تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، کلی بردار ہمیں بلا دیا جائے، چابیاں ہمیں دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چابیاں واپس عثمان بن طلحہ تک پہنچا دی گئی، اور یہی ایک سبب تھا ان کے ایمان لانے کا۔ کیوں؟ اسلام میں کوئی زبردستی، زور زبردستی نہیں تھی، اپنے جو اس کے معاملات تھے ان معاملات کے ذریعے اسلام پھیلا، اور بہت سارے لوگ صرف اسلام کی ان معاملات کو، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، اخلاق کو دیکھ کر اکثر جو ہے وہ مشرکین مکہ اور مشرک لوگ وہ اسلام لے کے آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح جب ان کو واپس چابیاں کر دی گئیں تو یہی ایک وجہ تھی جو ان کے ایمان لانے کا سبب بنی، اور حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ ایمان لے کر آگے۔ آگے ایک آیت کے اندر ایک منافق اور مسلمان اور یہودی کا ایک قصے شان نزول کو ذکر کر دیا۔ ایک منافق اور مسلمان کا کوئی ایک مقدمہ تھا جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے چیزیں دیکھ کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ اپنے اس مقدمے کے اندر حق پہ ہے۔ اب اس منافق نے کیا کیا، وہ اس کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا کہ ان سے بھی جا کے ہم اپنا عدل کرواتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اس یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے تو میرے حق کے اندر فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹے، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور جا کے تلوار لائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ جب اس منافق کا سر قلم کر دیا تو منافقوں نے بہت زیادہ شور ڈالنا شروع کر دیا، اور حد سے زیادہ کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیے کافر کے پیچھے، اور بہت ساری باتیں بنانی شروع کر دی۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جن کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جہاد کے بارے میں ذکر کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص جہاد کرتا ہے اپنی نیت کو خالص کریں، کہ جو جہاد کرنا ہے وہ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے وہ شخص جہاد کرے، یعنی اس چیز کے اندر اپنی نیت خالص رکھے۔ اس کے بعد بہت ہی جذباتی انداز کے اندر آگے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے مرد، کمزور مرد، خواتین، بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں، کیا ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اے ہمارے رب تو ہی کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج۔ ان سے اگلی آیات کے اندر پھر واپس منافقین کا ذکر کیا جنہوں نے اسلام کا جامہ زیب تن کر رکھا تھا اور اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ مسلمان اس بارے میں تردد کا شکار تھے کیونکہ دو گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے کہ یہ مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے کہ ظاہراً تو یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی والا پہلو رکھا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کریم کے اندر آیات نازل کر دی جن کا ترجمہ ہے، اور واضح فیصلہ فرما دیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ منافق کیا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنی طرح جو ہے وہ کافر بنا دیں تاکہ تم بھی کافر ہو جاؤ، پھر دونوں برابر ہو جاؤ۔ پس ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر سکے یا جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ اور واضح فیصلہ فرما دیا کہ منافقوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو پہلو رکھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی تدابیر کو انہی کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹا دیا۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ منافقوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ منافق چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی کافر بنا دیں جیسے کہ وہ خود کافر بنے ہوئے ہیں، پھر دونوں برابر ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر ہجرت سے اعراض کریں پکڑیں
اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور کسی کو رفیق، دوست، مددگار مت بناؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے عمدن قتل یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس کی بہت سخت وعید قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، جس کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگلی آیت کے اندر اس میں بہت زیادہ مذمت کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، لعنت اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے جو کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دے، یعنی جان بوجھ کر اس کو قتل کر دے۔ اس سے آگے جیسے پچھلی آیت کے اندر فرمایا کہ منافقوں سے تب تک ان سے دوست مت بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، کیونکہ ہجرت ایک ایسی کسوٹی تھی کہ منافق اور اصل مسلمان اس میں پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص ہجرت نہ کرے یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف تمام اسباب ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ ہجرت نہ کرے اور اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ہجرت کی یہ آیات نازل ہوگی تو جو پھر اصل مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم فوری طور پہ ہجرت نہ کریں؟ انہی میں تھے ایک حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت شدید علیل تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیات پڑھی کہ جو ہجرت نہ کرے گا اس حالت میں موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے چرپائی پر اٹھا کر لے چلو تاکہ میں ہجرت کروں، جو آیات سخت نازل ہوئی ہیں میں ان سے بچ جاؤں۔ تو ان کے بچوں نے ان کو چرپائی پہ اٹھایا اور مکہ سے لے کے نکلے۔ ابھی مکہ سے نکلے ہی بار تھے کہ ان کو موت آ گئی اور وہاں پر وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اسے موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ اصل مسلمان تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پہلے حکم پر لبیک کہتے تھے۔ تو ہجرت کرنا یہ پتہ چل گیا کہ کون لوگ منافق ہیں، کیونکہ منافق جو وہ حیلے بہانے کرنے شروع کر دیے تھے، اور یہ اصل مسلمان تھے کہ جو کسی بھی حالت میں ہو جب اللہ اور اس کے رسول کی ایک صدا آئے تو یہ اپنا گھر بار سب کچھ اپنے آپ کو لوٹا دیتے تھے۔ اور جیسے حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ چل نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی گئے اور فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ قرآن کریم کے اندر ان کی آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو موت آ گئی ہے تو اللہ کا ثواب ان کے ذمہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے آگے 13ویں رکوع کے اندر ایک اور واقعہ ذکر کیا، ایک یہودی اور ایک منافق کا۔ منافق نے چوری کی اور اس کا بہتان یہودی کے اوپر لگا دیا۔ اور جب آپ علیہ السلام کے پاس ان کا مقدمہ پہنچا تو وہ جو منافق تھا اور اس کے خاندان والے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آپ علیہ السلام کو متاثر کیا۔ قریب تھا کہ آپ علیہ السلام یہود کے خلاف جو ہے وہ حکم دے دیتے، فیصلہ سنا دیتے، تو یہ آیات نازل ہوگی جن کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور یہ واقعہ جو عدل و انصاف کا ایسا ایک واقعہ جو تاریخ کے سنہری حروف کے اندر لکھنا پڑ جائے گا کہ کیوں کہ تنازع جو مسلمان ایک بظاہر مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا، اور آپ علیہ السلام قریب تھا کہ اس تنازع پر مسلمان کے حق میں فیصلہ فرما دیتے، حالانکہ وہ مسلمان منافق جھوٹا تھا، وہ بہتان لگا رہا تھا یہودی کے اوپر، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو تنبیہ کی بلکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کر کے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا کہ یہ ایسا عدل و انصاف ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں پہلے آپ کو بتلایا کہ انصاف ایسا عدل و انصاف کا دین ہے کہ اس دین کے اندر مسلمان کیا کافر کے کوئی حقوق غصب کرتا ہے تو اسلام اس چیز کی بھی اس کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ تھا آپ کے سامنے آج کا 5ویں پارے کا خلاصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور خلاصہ سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی ایسی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔